اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کے وہ قتل نفس میں باک ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل متقی تھا، کہا اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو بڑھا، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو، اور سنا دو، علیہم ان پر، نبأ حالات ابنا 2 بیٹوں، آدم کے، بالحق کی جو سچے ہیں، اذ قربا جب دونوں نے پیش کی، قربانی، یہ نہیں بتایا کیا چیز تھی، بس قربان کی قربانی، فتقبلا پس قبول ہوئی، من احدہما ایک کی دونوں میں سے، ولم اور نہ یتقبل قبول ہوئی، من الآخر دوسرے کی، قالا اس نے کہا، لأقتلنک میں ضرور قتل کر دوں گا تجھ کو، قالا کہا اس نے، انما سوائے اس کے نہیں کہ یتقبل قبول کرتا ہے اللہ من المتقین پرہیزگاروں سے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور لائن البتہ اگر بسطتا بڑھایا تو نے الیہ میری طرف، یدا کا ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما نہیں آنا میں بباسط بڑھانے والا، یدیہ ہاتھ اپنا، الیک طرف تیری، کس لیے، لأقتلک تاکہ میں قتل کروں تجھے، انی بے شک میں، اخاف اللہ وجہ بھی بتا دی کہ کیوں نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف اس نیت سے ہاتھ، کہ کیا ہے، اخاف اللہ خوف رکھتا ہوں، رب العالمین اللہ پروردگار عالمین کا، انی بے شک میں، اریدو چاہتا ہوں، ان یہ کہ، تبوء تو لوٹے، باسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسمک اور گناہ اپنے کے، فتکون پس ہو جائے تو، من اصحاب النار اہل دوزخ سے، وذالک اور یہی ہے، جزاء بدلہ، الظالمین ظالموں کا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ حدیث پاک سے بھی اس کا مفہوم ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے سامنے تو وہی مفلس ہے جس کے پاس مال نہ ہو، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے زیادہ مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، پھر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، ساری زندگی کوئی احتیاط نہیں کی ہوگی اپنی زندگی میں، تو پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں، مگر ادھر حقدار اتنے آ جائیں گے کہ دیتے دیتے سب کی جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ابھی حقوق لینے والے اور کھڑے ہوں گے، تو پھر ان کے گناہ جو ہوں گے وہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے بھی یہی نکلتا ہے کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فتوات، پھر رغبت دلا دی، لہو اس کو، نفس اس کے نے، قتل کرنے کی، اخیہ بھائی اپنے کو، فقتلہ پس مار ڈالا اس کو، فاصبح پس ہو گیا وہ من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں، یعنی نفس نے اسے قائل کر ہی لیا یہ غلط کام کرنے کے لیے، مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو کیا ہوا، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ فبعثا، پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث کریتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ دکھائے اسے، کیفا کیوں کر، یواری چھپائے، سوءتا لاش، اخیہ بھائی اپنے کی، قولا کہا اس نے، یا ویلتا افسوس مجھ پر، اعجزت کیا میں عاجز ہوا، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، ان یہ کہ اکونا میں ہوتا، مثلا ماند یا برابر، ھذا اس، الغرابی کوے کے، فاواری یا پس چھپا لیتا، سوءتا لاش، اخی بھائی اپنے کی، فاصبح پس وہ ہو گیا، من النادمین پشیمانوں سے۔ فرمایا اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے، کہنے لگا ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہوا۔ بہت سے کام انسان نے پرندوں سے سیکھے ہیں، یہ بھی ایک پرندے نے دکھایا، اور جو کپڑا بننا ہے وہ بھی پرندوں سے ہی دیکھ کے انسان نے اس کو شروع کیا۔ من اجل، واسطے سے، ذالک اس، کتبنا لکھا ہم نے، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہ کہ من جو کوئی، قتل کرے، نفسن کسی نفس کو، بغیر نفس نفس کے، او فساد یا بغیر فساد کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، قتل اس نے قتل کیا، الناس لوگوں کو، جمیعاً سب کو، ومن اور جو، احیاہا اس کی زندگی کا باعث بنا، فکأنما تو گویا کہ، احیا اس نے بچا لیا، الناس انسانوں کو، جمیعاً سب کو، وَلَقَدْ اور تحقیق، جاءتہم لائے ان کے پاس، رسلنا پیغمبر ہمارے، بالبینات روشن دلیلیں، ثم پھر، انا بے شک، کثیرا بہت، منہم ان میں سے، بعد ذالک اس کے، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے نکل جانے والے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں کہ، جزاء بدلہ، الذین ان لوگوں کا جو، یحاربون لڑتے ہیں، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور دوڑتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساداً فساد کرنے کو، ان یہ کہ،
یقتلو قتل کیے جائیں، او یا یصلبو سولی چڑھائے جائیں، او تقطع یا کاٹے جائیں، ایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، من خلاف مخالف طرف یعنی دایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں، او ینفوا یا نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے، ملک سے، ذالک یہ ہے، لہم ان کے لیے، خزی رسوائی، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ اب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا، اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی پیدا کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا اس نے تمام لوگوں کی زندگانی کا باعث ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ الا الذین مگر جن لوگوں نے تابوا توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان کے تقدروا قابو پاؤ تم، علیہم ان پر، فاعلموا پس جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے ایسے لوگوں کے لیے سزا کا حکم ہے جو باغی ہوں یا رہزن اور ڈاکو۔ اگر ان میں سے کوئی مجرم گرفتاری سے قبل تائب ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ گزشتہ آیات میں قتل نفس سے روکنے کا تذکرہ ہوا اور دو باتوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا، یعنی قصاص اور لوٹ مار کرنے والوں کی سزا۔ اب یہاں مزید احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔